لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بھیجیں مولانا. عزیزان محترم، برادران، بزرگان، سب سے گزارش ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص باواز بلند مرحومہ و مغفورہ جناب سیدہ قمر جہاں بنت سید محمد خلیل کی روح کو ارسال فرمائے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق اہل بیت علیہم السلام. مرحومہ سیدہ قمر جہاں بنت سید محمد خلیل کی شرف قبولیت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں. بزرگان، برادران، بالخصوص ہمارے بزرگ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں. یہ ایک پیغام اور ایک ضروری بات جو 2021 کے جوانوں تک، 2021 کے بچوں تک پہنچنا ضروری ہے. وہ یہ کہ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی خاندان، کوئی قبیلہ مبرہ نہیں ہو سکا، مستثنی نہیں ہو سکا. ہر ایک خاندان میں موت آنی ہے، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک علاقے میں ملک الموت کا نزول ہونا ہے. اور خود اعلان پروردگار بھی یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور سب کا ایمان، سب کا عقیدہ بھی اس پر ہے. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم یا اپنی مرحومہ، مرحومین تک ایصال ثواب بہتر سے بہتر کیا جائے. اور اس بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کے لیے ہر انسان بہترین طریقے سے ہر ایک چیز کا انتظام کرتا ہے، آمادگی کرتا ہے. دور دراز سے مومنین اسی غرض اور اسی مقصد کے تحت آتے ہیں کہ ہم جس مجلس میں اور جس پرسے میں جا رہے ہیں، مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کر کے آئیں گے، یعنی اپنے وجود سے اسے فائدہ پہنچا کر آئیں گے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پیغام بچوں کے لیے ہے اور اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہے. ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں جب سورہ فاتحہ کا التماس ہوتا ہے، کسی مرحوم یا مرحومہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ذاکر، خطیب، عالم سے پہلے نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے جو بچے، جو جوان ہیں، وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے چہرے کا بوسہ لے بھی لیتے ہیں. ذرا سے اطمینان کی ضرورت ہے، ذرا سے صبر کی ضرورت ہے. اور جہاں کہیں بھی عبادت سے جڑا ہوا مسئلہ پیش آئے، چاہے وہ فرش ازا جیسی عبادت ہو، چاہے وہ مصلی مسجد والی عبادت ہو، عبادت کا مسئلہ جہاں پر بھی درپیش ہو، وہاں پر انسان کو صبر اور اطمینان سے کام لینا چاہیے. اور چونکہ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اور ہمارا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرحومین کو ایصال ثواب کریں، تو یاد رکھیے کہ ایصال ثواب اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس مرنے والے کے لیے، اس رحمت خدا کے دامن میں جانے والے کے لیے صحیح طریقے سے ایصال ثواب نہ کریں. اور صحیح یا غلط کی بات اس لیے ممبر سے کہی جا رہی ہے، یہ جو اتنی اسپیڈ سے، جو اسپیڈ میٹر قوم کے بچوں کی زبانوں میں لگا ہوا ہے، نوجوانوں کی زبان میں لگا ہوا ہے، کہ علماء اور ذاکرین اور مومنین، بزرگان پڑھ بھی نہیں پاتے کہ نوجوانوں اور بچوں کی زبان سے وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صحیح طریقے سے سوروں کی تلاوت نہ کی گئی، یا کچھ پہلو
ان صورتوں کے چھوٹ گئے، تو جب چھوٹ گئے یا صحیح طریقے سے تلاوت نہ ہو سکی تو پھر ایصال ثواب جو کما حقہ ہونا چاہیے تھا، حقیقت میں ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں ہوا؟ اس قدر اہتمام اور اس قدر انتظامات ہم اور آپ کرتے ہیں، ایک خطیب بلوانا اور سوزخان بلوانا، مومنین کو مدعو کرنا، پوسٹر چھپوانا، نظر مولا کا اہتمام کرنا، ان تمام چیزوں کا خیال صرف ایک بات کے لیے کیا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ افراد مجلس میں آئیں گے اتنی ہی زیادہ صورتیں اور ایصال ثواب ہوتی جائیں گی۔ لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کی مجلسوں میں جائیں تو پھر اطمینان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس مرحوم یا اس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب دیکھیں، یہ باتیں ممبر سے بیان کرنے والی نہیں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں بیسک ہیں۔ جیسے آج ہماری قوم کے بچوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب موبائل میں کہاں ہے، ویسے ہی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اوقاف کتنے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جیسے بچوں کو آج پتہ ہے کہ کمپیوٹر میں ونڈوز 10 اپلوڈ ہوئی ہے یا 7 ہوئی ہے، 10 ہے تو اس کے فنکشن کیا ہیں، 7 ہے تو اس کے فنکشن کیا ہیں، اسی طریقے سے ہماری قوم کو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کی ضرورت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں یہ عاشقان دین و مذہب نے، ہر زمانے میں یہ عاشقان شریعت نے یہ عمل کیا ہے، یہ عمل انجام دیا ہے کہ جب بھی گستاخوں نے اپنی زبان کھولی ہے مقدسات کے خلاف، قرآن کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، عزاداری کے خلاف، تو مومنین کا رویہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جس مقدس شے کی مخالفت ہوتی تھی اسے اسی طریقے سے شدید طریقے سے برپا کیا جاتا تھا۔ اگر قرآن کی مخالفت ہوئی تو حافظ زیادہ نکلے، اگر قرآن کی مخالفت ہوئی تو تلاوت کرنے والے زیادہ نکلے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تو ان کا ذکر بیان کرنے والے زیادہ نکلے، اگر عزاداری کی مخالفت ہوئی تو عزاداری جیسے ہوتی تھی اس سے بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لینے لگے۔ یہی ایک مومن کی علامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن آپ دیکھیں صاحب، قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، وہ دور آ گیا ہے کہ قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن قوم ابھی بیدار نہیں ہوئی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے قرآن کا چرچا ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے قرآن کا چرچا نہیں ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، سرکار کی اہانت کی گئی اور اس ملعون نے حضور کی شان میں بھی گستاخی کی۔ تو جس طریقے سے شان رسالت بیان ہونی چاہیے تھی، وہ شدید طریقہ اور وہ بزرگوں کا طریقہ آج 2021 میں اپنایا نہیں جا رہا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ مجلسوں کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کم سے کم قوم کے بچے اور قوم کے نوجوان ان تمام چیزوں پر توجہ دیں۔ اگر قرآن کی تعلیم اب تک نہ لی ہے تو جو اپنے مقامی علماء کرام ہیں، جو یہاں کے مبلغین ہیں، اس کے علاوہ کہ ان سے بیہودہ سوالات کیے جائیں، اس کے علاوہ کہ ان سے کچھ اور باتیں پوچھی جائیں، قرآن کی تعلیم لینا ضروری ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی تعلیم لینا ضروری ہے، جب جا کے ہم اپنے فریضے سے ادا ہوں گے۔ اگر ہمارا بچہ دین اور دینیات سے پیچھے رہ گیا، اگر ہمارا بچہ شریعت کے مسئلے میں پیچھے رہ گیا، تو یقین جانیے کہ قیامت کے دن جہاں اولاد سے سوال ہوگا وہیں والدین سے بھی سوال ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ اچھا، میں نے ابھی آپ سے خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ باتیں تجوید کے سلسلے میں اور یہ تمام باتیں ممبر سے بتانے کے لیے اگر انسان بیٹھے گا تو ساری مجلس تو اسی میں ختم ہو جائے گی، تو فضائل و مصائب کا مسئلہ کہاں آئے گا؟ لیکن ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں دکھا کر بات آگے رخ موڑنا چاہوں گا۔ غور فرمائیے گا، نوجوان خاص طور سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور کافی پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قرآن سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملعون نے قرآن کی 26 آیتوں کی خلاف ورزی کی تو ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے کونے کونے سے آوازیں اٹھیں۔ رسالت مآب کی شان میں گستاخی کی تو چاہنے والوں نے اپنی آوازیں بلند کی، اپنا انقلاب درج کروایا۔ غور فرمائیے گا۔ لیکن عزیزوں،
صرف قرآن کی حمایت میں حمایتی بن جانا قرآن کا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو جب آپ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر آج تک نوجوان بھائیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، اگر آج تک پتہ نہیں ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے مقامی علماء کرام، اپنے اساتذہ اور علماء کرام سے استفادہ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں۔ یہ بات ضروری ہے، جیسے آپ کا ہر کام ضروری ہے ویسے ہی دین کا بھی کام ضروری ہے۔ اب آپ جب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں سورہ حمد سنانے ہیں۔ جی نہیں، میں ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ بتائے دیتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے بچوں کو۔ جب آپ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ ایک عام زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہاں کھڑا زبر لگا ہوا ہے، کہاں چھوٹا مد آیا ہوا ہے، کہاں بڑا مد آیا ہوا ہے۔ دیکھیے جو قرآن میں جو حروف کے اوپر یہ حرکات ہیں، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ کھڑا الف لگا ہوا ہو، چاہے چھوٹا مد ہو، چاہے بڑا مد ہو، یا حرف کے اوپر کھڑا الف ہو یا حرف کے نیچے کھڑا الف ہو، ہر ایک کا تلفظ ہے، خاص تلفظ ہے۔ اور جب آپ تجوید قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہر وہ چیز جو آپ کو قرآن کے حروف کے اوپر یا نیچے دکھائی دے رہی ہے تو اس کا تلفظ بھی ہمیں اسی طریقے سے یاد آ جائے گا، اسی طریقے سے ہم سیکھ جائیں گے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو صاحب دور عجیب آ گیا ہے، عجیب دور ہے۔ ہر ایک انسان کی برائی تو کر رہا ہے، لیکن وہ برائیاں جو دوسرے انسان میں پائی جا رہی ہیں اسے اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا۔ میں نے سورۃ الجمعہ، قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے سورۃ الجمعہ، جسے ہم اپنی عام زبان میں جمعہ کہتے ہیں، جیسے ہم خمس کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی زبان میں قرآن کی کائنات سے جب تلفظ دیکھیے گا تو وہ ہے خمس، خے پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جمعہ کہیں گے اور قرآن سے تلفظ اٹھائیں گے تو وہ ہے جمعہ، جیم پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے۔ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب سورہ ہے، جسے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ روز جمعہ جب امام جمعہ تلاوت کرتا ہے تو پیچھے پڑھنے والے نماز جمعہ ضرور سماعت کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، یہ قرآن مجید کا 62واں سورہ جس کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے سب سے پہلا مرحلہ رکھا اپنی پہچان کا۔ هو الذی، یہ لفظ ہوا، یہ ضمیر ہوا اللہ کی جانب پلٹ رہی ہے۔ هو الذی، اور اللہ وہ ہے جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ غور فرمائیے گا، جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ سیرت رسول اور مقام رسول کیا ہے؟ یہ گنہگار کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں فیصلہ نہیں کریں گی، یہ وہی کتاب فیصلہ کرے گی کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، اب ارشاد گرامی ہو رہا ہے پروردگار کا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علیہم یعنی وہ ان جاہلوں پر یتلو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ اللہ نے سب سے پہلا مقصد بتایا، سب سے پہلا مقصد پروردگار نے کیا بتایا؟ کہ رسول آیا ہے تاکہ ان جاہلوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر سکے، تلاوت کر کے سنائے کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور کلام خدا کیا ہے۔ دوسرا مقصد پروردگار نے اپنے حبیب پر کیا بیان فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بہت زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور دوسرا مقصد ہمارے رسول کا ان جاہلوں کے درمیان کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا رسول
نجاسات کے دلدل میں پھنسی ہوئی بشریت کو نکال کر طہارت کے سمندر میں لے آئے گا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یزکیہم، یہ نفسوں کا تزکیہ کرے گا، یہ نفسوں کو پاک کرے گا. دیکھیں، علم کا حاصل کر لینا آسان ہے، کسی راستے پر چلنا آسان ہے، کسی کو اپنا پیشوا بنا لینا آسان ہے، کسی کتاب کا مطالعہ کر کے عالم بن جانا آسان ہے، لیکن یہ جو منزل یزکیہم کی ہے، غور فرمائیے گا، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے. مصلی پر آ کر 5 وقت کا نمازی بن جانا آسان ہے، رمضان میں روزہ دار ہو جانا بڑا آسان ہے، اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے زیارت اور حاجی جیسا لقب لینا آسان ہے، لیکن یزکیہم کی منزل میں آنا بڑا مشکل ہے. غور فرمائیے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا رسول جس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرنے آیا ہے، وہ نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے. یہ یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ یزکیہم کا مطلب اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آقا، اپنے مولا حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث سے. مولا نے بڑا ہی بہترین، بڑا ہی پیارا جملہ اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. غور فرما رہے ہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو دوسروں کے لیے غیبت پسند کرے، اپنے لیے نہ پسند کرے؟ غور فرما رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی پسند کرے. کون سا ایسا انسان ہے جو دوسروں کی برائیاں پسند کرے اور یہ بھی پسند کرے کہ اس کی بھی برائی دوسرے کریں؟ کوئی ایسا انسان دکھے گا آپ کو؟ نہیں. لہذا جناب امیر نے ایک زندگی کا پیمانہ دے دیا. اگر یزکیہم کا مطلب سمجھنا بہت سی باتیں ہیں یزکیہم کے زمرے میں، لیکن جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے برادر مومن کے لیے، وہ انسان کے لیے، دوسرے انسان کے لیے پسند کرو. تو دوسرا کام کیا ہے یزکیہم؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، وہ جاہلوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. دوسرا کام یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نجاسات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر طہارت کے سمندر میں لے آئے گا، نجاسات کے راستے سے ہٹا کر یعنی صراط مستقیم پر لے آئے گا، جہاں پر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، طہارت ہی طہارت ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں، یعنی رسول آیا ہوا ہے انسانوں سے نجاسات کو دور کرنے کے لیے، نجاستوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا ہے. اچھا، نجاستیں بھی 2 طرح کی ہیں، ایک نجاست ظاہری ہے اور ایک نجاست باطنی ہے. نجاست ظاہری جسے ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، لیکن نجاست باطنی جسے ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی. ہماری اور آپ کی آنکھوں کی باتیں تو جانے دیجئے بھائی، آج کا زمانہ 2021 کا زمانہ ہے، میڈیکل سائنس ترقی کی معراج پہ ہے. چلیے میڈیکل سائنس سے پوچھتے ہیں کہ چلیے آپ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ کسوا محلے میں یا کانپور میں فلاں صاحب ہیں جو بہت محبت سے ہم سے ملاقات کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں بڑی محبت سے خیریت لیتے ہیں اور حالات پرسی کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا چیک اپ کریے اور بتائیے کہ ان کے دل میں حقیقی محبت ہے یا دکھاوے کی محبت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور فرمائیں. میڈیکل سائنس قاصر ہے ان تمام کاموں سے، نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات باطنی مسئلہ ہے. باطنی مسئلہ اگر کوئی جان سکتا ہے تو اس کائنات میں 2 شخصیتیں ہیں، یا تو اللہ خبردار ہے یا اہل بیت خبردار ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے باطنی. غور فرمائیے. یزکیہم، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ان کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. ظاہری نجاست تو ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن باطنی نجاست ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو دوسرا کام رسول کا کیا ہے کہ ہمارا رسول آیا ہے اس کائنات میں تاکہ انسانوں کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کر سکے اور باطنی نجاست سے بھی. یزکیہم کی تفسیر تو یہی ہے نا، یزکیہم ظاہری نجاست سے بھی دور کرے گا اور باطنی نجاست سے بھی پاک کرے گا. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دیکھیے ضرورت آج یہ ہے ہر ممبر سے، ہر ایک امام بارگاہ سے، ہر ایک مائک سے اس قدر شدید طریقے سے فضائل و مناقب اور مقام رسالت کو بیان کیا جائے تاکہ گستاخ تک بھی بات پہنچے اور جو اس کے حامی ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے.
غور فرمائیے گا۔ تیسرا کام پروردگار اپنے حبیب کا بتانے جا رہا ہے، یہ تمہیدی تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، پھر نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا کام ہمارے رسول کا یہ ہے کہ ہم نے اسے کتاب اور حکمت کا عالم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب کی بھی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، یہ حکمت کی بھی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں جب آپ سماج کا مطالعہ کریے گا تو سماج میں آپ کو دو طرح کے رسول ملیں گے، ایک سماج والا رسول اور ایک قرآن والا رسول۔ اور جب آپ کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کریے گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو سماج والا رسول چاہیے یہ قرآن والا رسول چاہیے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہی جواب دے گا کہ ہمیں سماج والا رسول نہیں چاہیے، ہمیں قرآن والا رسول چاہیے۔ حالانکہ یہ بدنصیبی ہے ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ ہم جس زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں سماج والا رسول نہیں چاہیے، ہمیں قرآن والا رسول چاہیے، جب ہم عقیدے کی منزل اور عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہم قرآن والا رسول بھول جاتے ہیں، سماج والا رسول اپنا لیتے ہیں۔ اور جب سماج والا رسول رواج پائے گا، سماج والا رسول جب کلمہ پڑھنے والے اسے فیمس کریں گے، مشہور کریں گے، تو جب سماج والا رسول سب کی نگاہوں کے سامنے جائے گا تو پھر یاد رکھیے گا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کے نقصانات یہی ہیں کہ کوئی نبی کے دماغ پر شک کرتا دکھائی دے گا، غور فرما رہے ہیں، کوئی نبی کی سیرت پر شک کرتا دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج نے اللہ کے اس رسول کو جسے قرآن کچھ الگ طریقے سے پہچنوا رہا ہے، جب سماج نے اپنے طریقے سے رسول کو اپنے طریقے سے پہچنوانا چاہا تو یہ ساری خرابیاں اور یہ سارے نقصانات سامنے آئے۔ لہذا ہر کلمہ پڑھنے والے سے آپ سوال کریے سماج والا رسول چاہیے یا قرآن والا رسول چاہیے، تو ہر ایک کا جواب تو یہی ہوگا قرآن والا رسول چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو اس بات کی ضد ہے کہ یہ چیز قرآن سے دکھائیے، فلاں چیز قرآن سے دکھائیے، فلاں بات قرآن سے دکھائیے۔ دیکھیے ضد اچھی ہے، لیکن ضد اس وقت تک اچھی ہے جب قرآن میں دکھا دیا جائے تو مان بھی لیا جائے۔ بھائی ضد تب اچھی ہے کہ جب قرآن میں دکھا دیا جائے تو پھر تسلیم کی منزل میں انسان آ جائے، ضد کی منزل میں نہ رہے، اصرار کی منزل میں نہ رہے۔ غور فرمائیے گا۔ اب بھائی اللہ نے اپنے رسول کے 3 کام بتائے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں۔ دیکھیں سورہ جمعہ جب آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، 11 آیتیں ہیں اور زیادہ بڑا سورہ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ 11 آیتوں کے ترجمے پڑھیں گے تو بہت سے ایسے راز و رموز ہیں جو آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ میں 2-4 راز سے آج پردہ اٹھا کر بات تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے بھائی، ایک بار اور توجہ کر لیں، 3 کام رسول کے اللہ نے بتائے ہیں اور یہی مقام رسالت بھی ہے۔ پہلا کام، رسول نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، رسول کسی سے علم لینے کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ نے کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ علیہم کی ضمیر ان جاہلوں کی طرف رسول اس لیے آیا ہوا ہے تاکہ ان جاہلوں کو قرآن سنا سکے، قرآن کی تعلیم دے سکے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ان پر کر سکے۔ غور فرمائیے۔ دوسرا کام، وَيُزَكِّيهِمْ، نجاسات کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر طہارت کی طرف لے آئے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ کہ تیسرا کام یہ ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا رسول کتاب کا بھی معلم ہے اور حکمت کا بھی معلم ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں چونکہ کائنات میں 2 طرح کے رسول پائے جاتے ہیں، ایک سماج والا رسول اور ایک قرآن والا رسول۔ بھائی سماج والا رسول جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اسی سماج میں جو رسول کا کلمہ پڑھتا دکھائی دے رہا ہے وہ رسول کو ان پڑھ بھی تسلیم کر رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ رسول کو اپنا جیسا بھی بتا رہا ہے۔ رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے، رسول لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا صاحب یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے اٹھایا؟ کہ سماج سے، گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں سے جب سیرت محمد پڑھی جائے گی تو پھر اس گنہگار کتاب میں کبھی رسول ان پڑھ دکھائی دے گا، کبھی ہم جیسا دکھائی دے گا۔ تو لہذا فیصلہ کریے کہ گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں اور ہیں اور آسمان سے نازل ہوئی کتاب اور ہے۔
گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کی روایتیں ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے اتری ہوئی آیتیں ضعیف نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے، غور فرمائیے گا۔ اب بھائی سماج یہ کہہ رہا ہے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کو ہم نے متعلم بنا کر نہیں بھیجا، رسول کو کتاب کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کلمہ پڑھنے والے فیصلہ کریں نا کہ سماج کی بات کو تسلیم کی جائے یا قرآن کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ سماج یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، رسول عالم نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول جاہل نہیں ہے، رسول پڑھا لکھا ہے، معلم بن کر آیا ہے۔ اچھا صاحب، جب آپ علم کی بحث چھیڑتے ہیں سیرتوں کی کتاب میں، جب آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں جب علم کا میدان آتا ہے تو وہاں پہ ایک روایت اور لکھی جاتی ہے۔ یہ گنہگار ہاتھوں سے سیرت لکھی ہوئی ہے۔ جہاں پر علم رسالت کی بات آتی ہے وہاں ایک روایت اور کہ صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے تو سیکھا کہاں سے؟ دیکھیں سنی سنائی بات ہے، میں بس نتیجے کے لیے اس راستے سے گزرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ ایک بات اور لکھ دی جاتی ہے، کون سی بات؟ کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہم نے کہا رسول کو علم کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب وہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی اثنا میں ایک فرشتہ آیا اور ان کے سینے کا آپریشن کیا گیا اور دل نکالا گیا، اور پھر اس فرشتے کو جو کچھ کرنا تھا اس نے کیا، اور پھر دل سینے میں رکھا گیا اور سینے کو بند کیا گیا۔ اب کہتا ہے فرشتہ کہ پڑھو، غور فرما رہے ہیں، اب فرشتہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ اب علم حاصل کرو، اقرا بسم ربک۔ یہ جو آیت ہے اسے بیس بنا دیا لوگوں نے کہ رسول اللہ کا معلم جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، یعنی ملائکہ پڑھا کر جا رہا ہے۔ اور اسی بات کو بیس بنا کر ایک جملہ کہا نا، ایک روایت لکھی گئی نا، ایک سرکاری روایت کو کتاب کے صفوں میں جگہ دی گئی نا کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، وہ تو فرشتے نے آ کر پڑھا دیا۔ بھائی یہ دیکھیے گنہگار ہاتھوں نے اپنے عقیدے کا اظہار اپنے علم کے مطابق صفحے پر اور آگ پر قلم کی مدد سے قرطاس پر اتار دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا رسول ہے کہ جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے۔ لیکن یہ منبر جو مکتب جعفریہ سے منسوب ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا طالب علم بیٹھ کر آپ کے بھی عقیدے کی ترجمانی کرنے جا رہا ہے۔ ذرا سے میرے ساتھ رہیے گا۔ بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم اسے رسول مانتے ہی نہیں جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے۔ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس کی آغوش میں پلنے والا بچہ فرشتوں کا معلم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں جس کی آغوش میں بھائی جس کی آغوش میں پلنے والا بچہ فرشتوں کا معلم ہو جائے، ایسی شخصیت کا نام محمد ہے، ایسی شخصیت کا نام رسول اللہ ہے۔ اللہ کا رسول وہ ہے، لہذا وہ اور ہیں کہ جو رسول کو ان پڑھ مان رہے ہیں۔ دیکھیں یہ روایتیں لکھی گئی نا، نبی کے دماغ پر شک کیا گیا نا۔ آج جو گستاخ پیدا ہو رہے ہیں وہ سماج والی سیرت کو دیکھ کر، وہ سماج والے رسول کو دیکھ کر پیدا ہو رہے ہیں۔ کاش کہ اسی طریقے سے ہر انسان نے، ہر کلمہ پڑھنے والے نے، جیسا کہ قرآن رسول کو پہچنوا رہا ہے، جیسا کہ قرآن رسول کا تعارف کروا رہا ہے، اگر اسی انداز سے مانا ہوتا تو آج گستاخ نہ پیدا ہوتے۔ بھائی دیگر قوم میں پیدا ہوتے بات سمجھ میں آ جاتی، ہماری قوم میں پیدا نہ ہوتے، غور فرما رہے ہیں، ہماری قوم میں پیدا نہ ہوتے۔ لہذا جن لوگوں نے رسول کا تعارف غلط کروایا وہ بھی عذاب کے مستحق، وہ بھی لعنتی ہیں، اور جو رسالت کی توہین کر رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ غور فرمائیں، سارا طبقہ لعنتی ہے جو رسالت پر حرف اٹھائے۔ تو بھائی صاحب یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کیا ہے؟ جو کتاب کا بھی معلم ہے، حکمت کا بھی معلم ہے۔ دیکھیں یہ یعلمو، آپ جب علمی دینی علوم کی طرف جائیے گا تو ایک علم ہے صرف، علماء بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے تائید فرمائیں گے، ایک علم ہے صرف۔ جب آپ علم صرف میں جائیے گا تو یہ جو یعلمو استعمال ہوا ہے، جب آپ اس کا پاسٹ بنائیے گا تو یہ علمہ بنے گا، غور فرما رہے ہیں، علمہ بنے گا، جانا اسے ایک انسان نے۔ لیکن جب آپ اس کا مضارع بنائیے گا تو کیا بنے گا؟ مضارع غائب کا صیغہ، یعلمو۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟
مضارع غائب کا صیغہ یعلمو. دیکھیں ماضی صرف ایک معنی دیتا ہے پاسٹ، لیکن جب آپ مضارع بنائیے گا تو دو معنی نکلیں گے، اور وہ دو معنی کیا ہیں؟ فیوچر، پریزنٹ. یہ حال کا بھی معنی دیتا ہے، یہ مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے. تو جب آپ ان تمام قوانین پر نگاہ رکھتے ہوئے قرآن کا ترجمہ کریے گا تو پھر دو معنی لکھ لیں گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر پریزنٹ اور فیوچر کا معنی اگر آپ ان دونوں معنوں کو اس صیغے میں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ ہے کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جو کتاب اور ایک حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، دیتا رہے گا، یعنی سلسلہ ختم نہیں ہوگا. غور فرما رہے بھائی یہ علم صرف آپ اٹھا کر دیکھیں یعلمو دو زمانہ رکھتا ہے. ایک حال کا زمانہ پوشیدہ ہے اور ایک مستقبل کا زمانہ پوشیدہ ہے. تو ان دونوں زمانوں کو سمیٹ کر اگر قرآن کے اس صیغے کا ترجمہ کریے، یعنی رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ رسول کتاب اور حکمت کا علم دے رہا ہے، دیتا رہے گا. بھائی دے رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول جس زمانے میں تھے اس زمانے کے مسلمانوں نے علم حاصل کیا. اب کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول تو چلے گئے، رسول پردہ کر گئے، لہذا یہ دوسرا معنی کہاں سے لائیے گا کہ علم دے رہا ہے، دیتا رہے گا. دیکھیے مقام رسالت کیا ہے، یہ قرآن سمجھائے گا. بھائی اگر دوسرے معنی کو قرآن میں شامل کرنا ہے اور دوسرے معنی کو اس صیغے مضارعہ کے اس صیغے میں زندہ رکھنا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آج بھی پردے غیب میں کوئی محمد بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. قرآن لاوارث نہیں ہے. بھائی ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. آج بھی پردے غیب میں کوئی محمد ہے. اب بات سمجھ میں آئی، اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. کمال میں بھی، صفات میں بھی، ہر ایک بات میں ہم کل کے کل محمد ہیں. اگر محمدوں کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر قرآن کی تفسیر مکمل نہ ہو سکے گی، قرآن کا ترجمہ مکمل نہ ہو سکے گا. تو بھائی تین کوالٹی ہے. میں ایام فاطمیہ قریب ہے، میں ایک تحفہ اپنے نوجوانوں تک دینا چاہتا ہوں اسی یزکیہم کے ذریعے سے. دیکھیں میں نے کہا نا تین کام ہے رسول کے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرے گا ان جاہلوں پر. دوسرا کام کیا ہے؟ یزکیہم. یہ بڑا سا تھوڑا سا لطیف اشارہ ہے، ملاحظہ فرما لیں. یزکیہم، دیکھیے انسان اپنے نفس کا تزکیہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں یہاں سے لے کر وہاں آخر تک اور جہاں تک بھی آواز، اندر تو آواز نہیں آ رہی لیکن باہر آواز جا رہی ہے. کوئی ایسا انسان، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک سوال کا جواب، اور بات آگے بڑھ جائے گی اسی جواب پہ. کوئی ایسا انسان قوم میں نہیں ہے کہ جسے زبردستی تبرک کھلایا جا رہا ہو. ہے کوئی؟ نہیں، بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کا جواب جو آئے گا اس سے کہیں سخت جواب ہمارا آئے گا. ہمارا کیا؟ روایت کا آئے گا، کتابوں کا آئے گا. کوئی ایک ایسا انسان آپ تلاش کر کے لائیے جس نے بچپن سے لے کر ضعیفی تک جو تبرک امام حسین کھایا ہے، جس نے، کوئی ایک ایسا انسان لائیے جو یہ کہے کہ صاحب نہیں ہم تو نہیں کھانا چاہتے تھے، ہمیں زبردستی کھلایا گیا. کوئی ایسا ملے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کر ضعیفی تک اپنی مرضی سے کھایا ہے، زبردستی نہیں کھایا ہے. یزکیہم کی منزل دیکھیے گا. میں نے کہا نا کہ یہ سب بہت آسان ہے. جی ہاں، 5 وقت کا نمازی بن جانا آسان ہے. ایران اور عراق جا کر علم حاصل کر لینا بڑا آسان ہے. لیکن تزکیہ نفس بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے آپ ملاحظہ فرمائیں.
کوئی ایسا انسان قوم میں نہیں ہے جو یہ کہتا نظر آئے کہ ہم نہیں کھانا چاہتے، زبردستی کھلایا گیا. سب نے اپنی مرضی سے کھایا ہے نا. غور فرمائیے. دیکھیے مازندران ایران کا ایک شہر ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں ایک بادشاہ، ہماری یونیورسٹی المصطفیٰ یونیورسٹی میں بہت مشہور و معروف خطیب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد رفیع. وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. کتاب کا نام روزن ہے غیب. کہتے ہیں کہ مازندران میں ایک بادشاہ گزرا اور کافی مالدار بادشاہ تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. اور اسی سلطنت میں، اسی کی بادشاہت میں 8 چور زندگی بسر کرتے تھے. 8 thieves زندگی بسر کرتے تھے. اور ان چوروں کا کمال یہ تھا کہ وہ جہاں بھی ارادہ کرتے تھے مکمل طریقے سے چوری کرتے تھے. پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ چوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی. ذرا سا غور فرما لیجیے، قاعدے سے کر لیتے. اب ان 8 نے ایک فیصلہ کیا، کہنے لگے صاحب ہم نے دائیں بائیں اور دیگر مقامات پر جہاں چاہا وہاں چوری کی. کہا پھر کیا کیا جائے سردار؟ تو انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، اب ہمارا ارادہ اس محل میں ہے، اب ہمیں اس محل کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہاں چوری کرنی ہے. تو یہ کرتے کیا تھے کہ جہاں بھی چوری کرنا ہوتی تھی، جہاں پر بھی انہیں ڈکیتی ڈالنا ہوتی تھی، 1 ہفتہ پہلے بیفور یہ جائزہ لیتے تھے، جاسوسی کرتے تھے. غور فرمائیے گا، جاسوسی کرتے تھے، وہاں کے حالات دیکھتے تھے اور وہاں کی تمام باتیں دیکھتے تھے. دیکھیں یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اگر کسی ایک رخ سے بھی کسی کو فائدہ ملا تو یہ ثواب جاریہ ہوگا. غور فرمائیے. 1 ہفتے کی ڈیوٹی، کڑی ڈیوٹی کے بعد جب یہ 7 لوگ اپنے سردار کے پاس آئے، انہوں نے آ کر رزلٹ سنایا کہ حضور اس مقام پر چوری کرنا آسان نہیں ہے، اپنا ارادہ ملتوی کر دیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ دن کا اور رات کا کوئی پہر ایسا نہیں جس میں پہرا کمزور ہو جاتا ہو. ہم نے دیکھا کہ اگر دن میں 1 ہے تو رات میں 4 کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر دن میں 2 ہیں تو وہاں 8 کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ ارادہ ملتوی کر دیجئے. تو ان کا سردار کہتا کہ اچھا اگر ہم اس مقام پر چوری نہ کر پائے تو پھر تجربہ کس دن کام آئے گا؟ تجربہ کس دن کام آئے گا؟ ان کا مطلب کہ جس مقام پر داخل ہونے کا راستہ نہ ملے. دیکھیں پرانے زمانے میں سیند لگائی جاتی تھی. غور فرما رہے ہیں؟ سیند وہاں لگے گی جہاں کوئی آدمی نہ کھڑا ہو، لیکن جہاں پر پہرے لگے ہوئے ہوں وہاں سیند نہیں بنے گی، وہاں سرنگ بنے گی. تو انہوں نے کہا سرنگ بنائیے. 2.5 مہینے تک مسلسل سرنگ کا کام چلتا رہا. لیجئے ایک لمبی چوڑی 1.5 سے 2 کلومیٹر کی ایک سرنگ بنائی گئی. ذہن میں رکھیے گا، ہم نے زبردستی تبرک امام حسین نہیں کھایا ہے، اپنی مرضی سے کھایا ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ غور فرمائیے. 1.5 سے 2 کلومیٹر تک یہ سرنگ تیار کی گئی. دیکھیے مقصد اچھا ہو یا خراب ہو، لیکن جب انسان اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مقصد چاہے جیسا رہا ہو. غور فرمائی. تو صاحب 2.5 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد اس سرنگ کا دہانہ کہاں کھولا؟ جہاں پر خزانہ تھا. اور خزانہ دیکھا ان چوروں نے تو خوش ہو گئے. تو مقصد اچھا ہو یا خراب، لیکن منزل پہ پہنچ کر خوشی تو ہوتی ہے نا. غور فرما رہے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں کہ کوئی صاحب کسی مومن کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر آئے اور محلے میں آ کر خوش ہو رہے ہیں. دیکھا آج ہم نے پھنسا دیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھا آپ نے ہم نے کس طریقے سے اسے زنجیر میں جکڑ لیا. اچھا یہ بھی اتفاق ہے، اگر مجلس غاصبوں میں پڑی جائے تو بعد میں تعریف بھی زیادہ وہی کرتا ہے کہ مولانا اسی کی ضرورت تھی. غور فرما رہے ہیں؟ ابھی قوم کا مزاج کہاں جا رہا ہے؟ مولانا اسی کی ضرورت تھی. معلوم یہ ہوا کہ وہ ہٹے، دوسری مجلس کچھ دنوں کے بعد ہوئی، انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب آئے ایسا پڑھ کے اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ محرم کے حالات دیکھ لیں آپ. اس کی مجلس اچھی تھی، اس کی مجلس خراب تھی. جبکہ سب جانتے ہیں بھائی ہماری قوم میں 12 مہینے کے لیے، خاص طور سے 68 دنوں کے لیے، 2 مہینہ 8 دنوں کے لیے بے عدالتی جج پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی چیمبر نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی عدالت نہیں ہوتی، لیکن جج ہو جاتے ہیں. اور ان جج کا فیصلہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ان کا بس کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ کسی طریقے سے کسی کی مجلس کو کنڈم کریں کہ ان کی مجلس اچھی تھی خراب تھی، اچھی تھی خراب تھی، حالانکہ پورا سماج جانتا ہے کہ یہ عدالت امام حسین کی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ عدالت امام حسین کی ہے، اور امام حسین کی عدالت میں فیصلہ سنانے کا حق صرف بی بی سیدہ کو ہے، اور کسی کو ہے؟ آپ بتائیں، اور کسی کو ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت حسینیہ میں اگر کوئی جج بننے کی کوشش کرے تو اس سے گزارش یہ ہے کہ وہ باغ فدق کے لٹیروں پر لعنت نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھی حق کے زہرہ لوٹ رہا ہے۔ یہ جتنی بھی مجلسیں ہو رہی تھیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی، یہ سب خوشنودی بی بی زہرا کے لیے ہو رہی ہیں نا، تو فیصلہ شہزادی کو کرنے دیجئے، غور فرمائیے گا۔ تو صاحب 2.5 مہینے کی مشقت کے بعد وہ دہانہ وہاں پر نکلا جہاں پر خزانہ تھا، بہت خوش ہو گئے۔ اب سردار کا کہنا یہ تھا کہ لہذا ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، ایک آنا بھی یہاں چھوٹنے نہ پائے، ایک آنا بھی یہاں رہنے نہ پائے، سب سمیٹ لو۔ سارے ساتھیوں نے سب سمیٹ لیا اور جانے لگے۔ بھائی جا ہی رہے تھے سارا خزانہ لے کر کہ ان 8 میں سے ایک نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو ان 8 میں سے ایک ساتھی کی نگاہ جب پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تو کوئی سفید چمکدار چیز دکھائی دی۔ یہ مڑا، اور مڑنے کے بعد اس کو یاد تھا کہ سردار نے کہا ہے کچھ چھوٹنے نہ پائے۔ اس نے دیکھا، اٹھایا، جج نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے، فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ زباں پہ ذائقہ لے لوں۔ اس نے زباں پہ ذائقہ لیا اور چہرہ بگاڑا اور زمین پر رکھ دیا، چلا آیا۔ سردار نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا سب سمیٹنا ہے، ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید چمکدار چیز دکھائی دے رہی تھی۔ کہا پھر؟ کہا میں اس کے قریب پہنچا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ قیمتی جواہرات میں سے ہوگا۔ کہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ حضور جب میں نے اپنی زباں پہ لگایا تو وہ قیمتی جواہرات میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ نمک رکھا ہوا تھا۔ کہا نمک رکھا ہوا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کیا تو نے؟ کہا اس کا ذائقہ اپنی زباں پہ لیا تبھی تو پتا چلا کہ یہ نمک ہے کہ جواہرات ہے، کیا ہے؟ تو سردار کہتا ہے کہ تو نے اپنی زباں پہ اس کے نمک کا ذائقہ لے لیا؟ کہا لے لیا۔ ساتھیوں سے کہتا ہے جتنا سامان جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو۔ کہاں پہنچے آپ؟ بھائی جتنا سامان جہاں سے بھی اٹھایا ہے سارا سامان وہیں رکھو۔ یزکیہم، غور فرمائیے گا، تزکیہ نفس کیا ہے؟ دیکھیں چہرے پر داڑھی رکھ لینا آسان ہے، ماتھے پر سجدوں کے نشان بنا لینا آسان ہے، 5 وقت کا نمازی بن لینا آسان ہے، لیکن تزکیہ نفس آسان نہیں ہے، اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ غور فرمائیے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کہ زبان پر ذائقہ لے لیا، کہ جو سامان جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو۔ سارا سامان رکھ دیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ کو خبر، اس نے دیکھا سامان تو چوری نہیں ہوا لیکن محنت بہت ہوئی ہے، محنت بہت ہوئی سماج۔ اب اس نے اعلان کروا دیا کہ ہماری سلطنت میں جن لوگوں نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی جان محفوظ رہے گی، بس دربار میں آئے، اسے مال بھی دیا جائے گا، بس دربار میں آئے ریزن بتا دے۔ کیا سنا بھائی؟ ریزن بتا دے کہ جب اتنی محنت کر کے یہاں پہنچ گیا تھا تو پھر سامان لے کیوں نہ گیا؟ جب جان کی امان کا اعلان سنا تو سب 8 پہنچ گئے، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، حضور یہ کالا کارنامہ ہمارا ہے، یہ کالا کارنامہ ہمارا ہے، یہ کالا کارنامہ ہمارا ہے۔ کہ ریزن بتاؤ، مال بھی ملے گا، جان کی امان بھی ملے گی۔ کہ حضور ریزن بس اتنا ہے، ہم نے سب سمیٹ لیا تھا لیکن ہم 8 میں سے ہمارے ایک ساتھی نے وہاں پر ایک نمک کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، غلطی سے، مرضی سے نہیں۔ کیا سنا آپ؟ غلطی سے آپ کے نمک کا ذائقہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کی زبان پہ آ گیا تو ہم چوروں کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس کا نمک ایک بار غلطی سے آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک بار غلطی سے کسی کا نمک اگر اس کی زبان پہ آ گیا تو کہتا ہے ہم چوروں کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کس کے ہاں چوری کی جائے؟ کہ حضور بس نمک کی بات تھی۔ تو صاحب بچپن سے لے کر
اچھا میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا، لگا کہ صاحب شبر حسین بچپن سے لے کر اب جوانی تک مولا حسین کا کھچڑا بہت کھایا ہے، تہاری اور بریانی بہت کھائی ہے، اچھا کچھ نہ کھایا اور نمک پارا تو کھایا ہے، اس کا کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن مسکرائیے، لیکن ظاہری طور پر مسکرائیے، باطنی طور پر سنگین ہے بات، غور فرمائیے گا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک نہ جانے کتنا تبرک اپنی مرضی سے کھا بیٹھے، تو اس نمک کا اظہار کب ہوگا؟ وہ نمک اپنا اثر کب دکھائے گا؟ کہ مولانا اگر نمک کا اثر دیکھنا ہے تو بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر مومن کی غیبت نہ کر رہا ہو تو اثر ہو رہا ہے۔ کیا سننا؟ بھائی کا حق نہ مار رہا ہو تو اثر ہو رہا ہے۔ اور اگر سارے ارکان ایک جا ہو جائیں اس کے باوجود بھی، جملے کی حفاظت کریے گا، اگر ساری شرطیں ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں اس کے باوجود بھی تبرک امام حسین کے نمک کا اثر دکھائی نہ دے تو تبرک بانٹنے والے کو سوچنا پڑے گا یہ مال حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔ اللہ یہ سوچنا پڑے گا۔ اے مولانا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں صبح 8 بجے نکلتا ہوں، 10 بجے رات کو آتا ہوں، محنت کرتا ہوں، بے شک محنت کرتے ہیں، لیکن کیا خمس نکالا آپ نے؟ کیا اہل بیت کا حق بھی نکال رہے ہیں؟ چلیے مان لیتے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر شرائط جمع ہو رہے ہیں تو اس بات ابھی غور کر۔ یزکیہم، تزکیہ نفس تو یہی ہے نا کہ جس کا نمک زباں سے شکم تک جا رہا ہے اس سے وفاداری ہونی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ میں نے کہا نا ایام فاطمیہ قریب ہے، ایک تحفہ اور بات تمام ہو جائے گی۔ یزکیہم کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک نجاست ہے ظاہری اور ایک نجاست ہے باطنی، تو ظاہری تو سب دیکھ لیتے ہیں نا، باطنی کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ فرض کیجئے کہ میں مرحومہ کے گھر سے نکلا مجلس پڑھنے کے لیے، مسجد آنا تھا مجھے، راستے میں مجھے پانی بھی ملا، نالے بھی ملے، بہت چیزیں ملی مجھے، کوئی بھی تھوڑی سی شے میرے لباس پر لگ گئی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور مسجد میں داخل ہوا اور میں نے مسجد والوں کو کہا السلام علیکم۔ کوئی ایسا ہے آپ میں جو بیٹھا ہو جو یہ کہہ کر انکار کر دے مولانا آپ کے لباس پر نجاست لگی ہے، جواب نہ دیں گے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کہا نہیں، ظاہری نجاست اگر مومن کے لباس پر لگی ہو تو وہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر مومن کو سلام کر رہا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کیوں آپ نے دیکھ لیا؟ چونکہ ظاہری نجاست تھی، لیکن باطنی نجاست آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ دیکھیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے سماج میں ظاہری نجاست کے لیے بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے اور باطنی نجاست کے لیے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے۔ ظاہری نجاست لگ گئی تو آپ نے کیا کہا؟ نجس ہو گئے۔ باطنی نجاست عارض ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ نجس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ نجس ہو گئے، نجس ہو گئے۔ اچھا جو آپ بول رہے ہیں نجس، ذرا سا اس پر توجہ کر لیجئے۔ نون پر آپ نے لگایا ہے زبر، جیم پر آپ نے لگایا ہے زیر، سین پر آپ نے ساکین لگا دیا، ہو گیا نجس۔ جیم زبر، نون زبر، جیم زیر، سین پر ساکین، نجس کہہ دیا نا۔ سماج دونوں نجاستوں کے لیے ایک لفظ بولتا ہے، لیکن قرآن کی زبان کچھ الگ ہے، قرآن کچھ الگ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ الگ نشاندہی کروا رہا ہے۔ غور فرمائیے گا بھائی، جب ظاہری نجاست دکھائی دے تو ہم کہتے ہیں نجس، جیم پر زیر لگا دیتے ہیں، لیکن باطنی نجاست جب انسان میں پیدا ہو جائے تو قرآن جیم پر زیر نہیں لگاتا، قرآن جیم پر زبر لگا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المشرکون نجس۔ کیا ہے؟ مشرکین، بالتحقیق مشرکین کیا ہے؟ نجس، نجس نہ کہیے گا، غور فرمائیے گا۔
بھائی قرآن اگر سماج والی زبان بہتر ہوتی تو قرآن بھی زیر لگا دیتا، لیکن قرآن نے سماج کے زیر کو زیر نہیں سمجھا، قرآن نے سماج کے زیر کو زبر میں بدل دیا۔ اور جب اللہ زیر و زبر میں کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا مفہوم بھی الگ ہے، مطلب بھی الگ ہے۔ کوئی تو راز ہوگا نا، اللہ نے سماج کے زیر کو زبر میں بدل دیا، کوئی تو راز ہوگا۔ کا راز ہے کہ جب باطنی نجاست کا مسئلہ ہوگا تو پھر نجس لفظ استعمال نہیں ہوگا، ہوگا نجس۔ اور جب ظاہری نجاست آپ کو دکھائی دے، ہاتھ پر دکھائی دے، تو یہ ہوگا نجس۔ اچھا شریعت نے کچھ اور قانون بتایا ہے، بھائی جب ظاہری نجاست لگ جائے تو اسے پانی پاک کر دے گا، لیکن جو قرآن نشاندہی کر رہا ہے باطنی نجاست کی، ساری کائنات کے سمندر اس پہ انڈیل دیے جائیں، جتنا پانی پڑتا جائے گا اتنا اور نجس ہوتا چلا جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیں۔ بھائی قرآن جس نجاست کی نشاندہی کر رہا ہے اسے پانی پاک نہیں کر سکتا، پانی پاک نہیں کر سکتا۔ سن 60 ہجری میں ایک ملعون نے آواز اٹھائی تھی کہ نہ اللہ کی جانب سے کوئی قرآن نازل ہوا، نہ اس کی جانب سے کوئی رسول آیا۔ 2021 یعنی 1443 ہجری میں ایک ملعون ہمارے پڑوس میں پیدا ہوا جس نے قرآن پر بھی حرف اٹھایا، جس نے رسول کی رسالت پر بھی حرف اٹھایا۔ بس اتنا فرق ہے، اس زمانے والے کو یزید کہتے ہیں، اس زمانے والے کو وسیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں کے کارنامے ایک ہیں۔ دیکھیں دونوں کے کارنامے ایک ہیں، دونوں کے کارنامے ایک ہیں، لہذا اس نے بھی اٹھایا تو صاحب نجاست ظاہری اگر لگی ہے تو آپ پانی سے پاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر باطنی نجاست عارض ہو جائے تو دنیا بھر کے پانی اس پر انڈیل ڈالیے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہے، لیکن اسی مولوی نے آپ کو سلام کیا، تو کوئی ایک ایسا انسان دکھائی نہ دے گا جو یہ کہے کہ مولانا پہلے ہاتھ پاک کر لے، جواب بعد میں ملے گا۔ غور فرما رہے کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مومن کسی بھی کنڈیشن میں سلام کرے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ دیکھیے ہم ہیں گنہگار، ہمارا قانون چل نہ پائے گا، لیکن اہل بیت اگر کوئی عمل انجام دے کر دکھا دیں تو پھر وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ قیامت تک چلتا رہے گا، وہ قیامت تک باقی و جاری و ساری رہے گا۔ کہ مولانا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا چلیے اس مقام سے اٹھ کر مدینے کی فضا میں چلتے ہیں۔ کوئی صاحب تھے جو نبی کی بیٹی کو بار بار سلام کر رہے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی کوئی صاحب تھے جو نبی کی بیٹی کو بار بار سلام کر رہے تھے، لیکن نبی کی بیٹی ایک بار بھی جواب نہیں دیتی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی سی ہے، اگر سلام کرنے والا نجس ہوتا تو جواب دے دیا جاتا، سلام کرنے والا نجس ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا، میں نے کچھ عرض کیا آپ کی خدمت، نجس ہے۔ شہزادی اگر ظاہری نجاست والا ہوتا تو جواب دے دیتی، لیکن چونکہ نجس ہے، جانتی ہے نبی کی بیٹی کہ یہ میرے بابا کے پیچھے ضرور چلتے ہیں لیکن ان کے دل کے صنم کدے آباد ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ان کے دل کے صنم کدے آباد ہیں۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی سورہ جمعہ بنے گا، اور بات تمام ہونے جا رہی، یہی سورہ جمعہ دلیل بن جائے گا۔ کیسے؟ اٹھائیے سورہ جمعہ کی آخری آیت، 11ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ بھائی ترجمہ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے کسی بھی عالم سے ترجمہ کرائیں، اپنے اعتبار کے عالم سے ترجمہ کرائیں، ایک ہی ترجمہ بنے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غداری تو اسی زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے نا، یہ خیانت تو اسی زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے نا۔ اگر روایتیں سنا دی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے، لیکن اگر آیت پڑھ دی جائے تو پھر قرآن پہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے نا۔ تو چلیے قرآن سے پوچھا جائے کہ یہ بتا کہ اس زمانے میں جس زمانے میں رسول تھے، اس زمانے میں رسول کا غدار کون تھا؟ دیکھیں زمانے رسالت میں
جہاں مشرکین غدار تھے، جہاں مشرکین دشمن رسول تھے، وہیں پر کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ ایسے تھے جو رسول کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، رسول سے پیار نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پہچانے وہ کون ہے، اور قرآن بتائے گا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ اے میرے حبیب، دیکھیے جمعے کا دن ہے، اللہ کا نبی نماز پڑھا رہا ہے، اور مدینے میں جمعے کا دن ہی وہ معین تھا کہ جس دن بازار لگتا تھا، مارکیٹ سجائی جاتی تھی، جمعے کے بعد بازار گرم ہوتا تھا اور دور دراز سے لوگ اپنے سامان لے کر آتے تھے اور تاجر اپنا سامان لا کر تجارت کرتے تھے۔ تو لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اے میرے حبیب، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو تیرے پیچھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو تیرے پیچھے رکوع کر رہے ہیں، ان کے حالات سے واقف ہو جا میرے حبیب۔ کیا ہے حالات؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ دیکھتے ہیں تاجروں کے سامان کو یا تاجروں کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، غور فرمائیے، تو کیا کرتے ہیں وہ، اور جب اس آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی جانب راغب ہوتے ہیں، لہو لعب کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ بھائی بہت طرح کے سامان تاجر بیچنے کے لیے لاتا تھا، تجارت کا سامان بنا کر تجارت کرنے کے لیے آتا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اے میرے حبیب، یہ تاجروں کی تجارت کا سامان دیکھ کر یا لہو لعب کی آواز سن کر یہ تیرے پیچھے کھڑے نہیں رہتے، تَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے حالت نماز میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے تَرَكُوكَ قَائِمًا، میرے حبیب تجھے حالت نماز میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آج کے زمانے میں رسول کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں، اس زمانے میں بھی موجود تھے، غور فرما رہے ہیں، اور حالت نماز میں چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں۔ تو چلیے صاحب تفسیر لکھنے والوں سے پوچھا جائے نا کہ وہ لوگ کون تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ تو شاید کلمہ پڑھنے والا شرمائے کہ میاں ہم نام نہ بتا سکیں گے، ہم شخصیت معین نہ کر سکیں گے، ہم اظہار نہ کر سکیں گے۔ اچھا اظہار نہ کرو، نام بھی نہ بتاؤ، لیکن قرآن کی آیت پر عمل تو کرتے ہو نا۔ قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ کچھ ایسے تھے جو حالت نماز میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، تو بس اتنا تو تسلیم کر سکتے ہو نا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگے۔ اب جب بھاگ ہی گئے ہیں تو فیصلہ سنانے میں دیری کیوں؟ بھائی جو کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نبی کا مسجد میں ساتھ نہ دے سکے، وہ میدان میں کیا ساتھ دیتے؟ وہ میدان میں کیا ساتھ دیتے؟ تو یہ کون ہے جو بھاگ جا رہے تھے؟ یہ وہی گستاخ ہیں جو رسول کے پیچھے نماز ضرور پڑھ رہے تھے لیکن رسول کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں، اور مسجد میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور میدان میں اگر چھوڑ کر بھاگ جائیں تو حیرت کی کیا بات ہے۔ رسول اتنا غریب ہے رسول کہ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر، رسول کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں امت نے قلم و کاغذ نہیں دیا تو مولا کائنات تو تھے، مولا کائنات تو کاغذ قلم دے دینا چاہیے تھا۔ اچھا یہ سوچتے نہیں ہیں اگر جناب امیر کاغذ و قلم اللہ کے نبی کے حوالے کرتے تو یہ بد نسب تاریخ لکھنے والے مورخ کیا یہ نہ لکھ دیتے کہ بھائی گھر کی بات تھی، علی نے جو چاہا اپنی من مرضی لکھوا لیا؟ تو مولا کائنات قلم و کاغذ کیوں دیتے؟ رسول کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا۔ سوگوار کتنے ہیں؟ ہم نے ایک بیٹی دیکھی ہے جو اپنے بابا کی میت پر بیٹھ کر بیان کر رہی ہے، جو اپنے بابا کے جنازے پر بیٹھ کر بیان کر رہی ہے، اور رسول کے جانے کے بعد ایام فاطمیہ قریب ہیں، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مرحلہ صرف ایک گھر کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدائی مجلس میں، یہ مرحلہ تو ہر گھر سے جڑا ہوا ہے نا، لہذا جب بھی پرسے کے لیے جائیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وجود سے فائدہ پہنچا کر آئیں اس مرنے والے کے لیے۔ جب بھی پرسے کے لیے جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم جس کے لیے شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم کسی کی والدہ کو سورہ فاتحہ پہنچائیں گے تو اللہ
از غیب ہمارے والدین کے لیے اہتمام کرے گا۔ اگر کسی مومن کی وحشت قبر پڑھتے ہیں، نماز وحشت قبر، یا اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اور ہمارا کوئی نہیں اس کائنات میں، تو اللہ اس کے لیے از غیب اہتمام کرے گا۔ لہذا جب جنازے میں جائیں تب بھی اپنے وجود سے فائدہ پہنچا کر آئیں، جب اصال ثواب میں جائیں اپنے وجود سے فائدہ پہنچا کر آئیں۔ وہی نبی کی بیٹی ہے جو نبی کی میت پر آنسو بہا رہی تھی، نبی کے جنازے پر گریہ فرما رہی ہیں، اور شہزادی جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو یہی کلمہ پڑھنے والے مدینے میں روتی تھی۔ مدینے والوں کو شہزادی کا رونا پسند نہ آیا۔ اچھا، جناب امیر سے شکایت کہتے ہیں کہ یا علی ابن ابی طالب، بنت رسول سے کہیں یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں۔ عجیب مقدر ہے خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کا۔ ایک 4 سال کی چھوٹی سیدہ ہے جو کربلا سے شام تک آئی ہے، اور ایک سیدہ وہ ہے جو اپنے بابا کے مکان میں رو رہی ہے۔ نہ اس بیوی کو رونے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ اس بیوی کو رونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ عزاداروں، جب امام عالی مقام سے شکایت کی گئی تو امام عالی مقام نے ایک گھر بنوایا جسے بیت الحزن کہا گیا۔ شہزادی اپنے بابا پہ گریہ کرنے کے لیے اس مکان میں جاتی تھی، اس مکان میں جا کر اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، اور مدافع ولایت تھی شہزادی۔ گھر گھر جا کر آپ نے غدیر یاد دلوائی ہے۔ جب حکومت نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بنت رسول بھولی ہوئی عید، بھولا ہوا پیغام مسلمانوں کو یاد دلا دیں، اب یہ منصوبہ بنا کہ شہزادی کے گھر کو محاصرہ کیا جائے، ان کے دروازے کو جلایا جائے۔ ملعون پہنچے، شہزادی کے دروازے پر پہنچے۔ وہ مکالمہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا مکالمہ ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، شہزادی فرماتی ہیں، کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس دروازے پر آ کر جبریل جیسا فرشتہ سلامی دیتا تھا؟ ملعون کہتا، ہاں ہمیں پتہ ہے۔ کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس دروازے پر آ کر سید المرسلین سلام کیا کرتے تھے؟ ملعون کہتا، ہاں ہمیں پتہ ہے۔ یعنی ساری فضیلتیں اور ساری باتیں شہزادی یاد دلاتی رہیں کہ کل مورخ یہ نہ لکھ دے کہ خطائے اجتہادی ہو گئی۔ سب کچھ جانتا ہے ملعون کہ یہ کس دہلیز پر آگ و لکڑی لے کر آیا ہے۔ الغرض شہزادی کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہزادی در و دیوار کے درمیان ہے۔ عزیزوں، در و دیوار کے درمیان ہے۔ عجیب روایت میں نے پڑھی ہے کتابوں میں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر دل تک اتر جائے تو آنکھوں سے آنسو نہ روک پائیے گا۔ شہزادی کے دروازے پر جب آگ لگائی گئی ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ در و دیوار کے درمیان سیدہ ہیں۔ ایک طرف نبی کی بیٹی ہے، ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے۔ جلتا ہوا دروازہ ملعون نے پیروں سے ایڑ لگائی، جلتا ہوا دروازہ نبی زادی پر گرا، اور کس عالم میں گرا ہے؟ شکم میں حضرت محسن ہیں، اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا دیا گیا۔ عزیزوں، روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرایا گیا نا، اب ان ملعونوں کو گھر میں داخل ہونا ہے، ان ملعونوں کو باہر سے اندر جانا ہے، ان ملعونوں کو گھر میں داخل ہونا ہے، لیکن چونکہ جلتا ہوا دروازہ سامنے ہے نا، اب یہ اندر نہیں جا سکتے۔ تو پوچھا ان ملعونوں نے اپنے سردار سے کہ گھر کے اندر کیسے جایا جائے؟ تو اس ملعون نے اشارہ کیا کہ دروازے کو سہارا بنایا جائے، دروازے کو سہارا بنا کر گھر میں داخل ہویا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان ملعونوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے افراد دہلیز سیدہ پہ آئے تھے، لیکن اتنا روایت ضرور کہتی ہے کہ جتنے بھی افراد باہر سے گھر میں داخل ہوئے نا، سب نے دروازے کا سہارا لیا ہے، اور در و دیوار کے درمیان بنت مصطفیٰ ہے، بی بی سیدہ ہے، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا ہوا ہے۔ ملعون جب گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے نا، جب بھی کوئی ملعون دروازے پر اپنے قدم رکھتا تھا نا، شہزادی چیخ کر آواز دیتی تھی، اے فضہ، فضہ میری مدد کو پہنچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب محسن ایک مرتبہ میں شہید نہیں ہوئے ہیں،
کئی مرتبہ کے ظلم نے جناب محسن کو شہید کیا ہے۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں آپ مصائب سنتے رہتے ہیں نا، ایک واحد شہید ایسا ہے جس کو 2 بار شہادت ملی ہے۔ وہ کون؟ وہ حضرت رباب کی گود کا پالا جناب علی اصغر ہے۔ جناب علی اصغر کو پہلے تیر مارا گیا اور پھر قبر سے نکال کر ملعونوں نے سر و تن میں جدائی کی گئی نا، لیکن ادھر مدینے میں بھی ایک شہید ایسا ہے جو اپنی ماں کی شکم میں ہے، وہ ایک مرتبہ ظلم کا شکار نہیں ہوا۔ ارے جب بھی کوئی ظالم دروازے پر چڑھ کر گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، ہر مرتبہ محسن شہید ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ الغرض آئے، آپ سب نے سنا ہے عزیزوں، دروازے کی میخ شہزادی کی پسلیوں میں در آئی، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں نا، لیکن جناب فضہ کی مدد سے دروازہ ہٹایا گیا۔ جناب فضہ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے، اسی اسنا میں ملعون جناب امیر کے گردن میں رسن کا پھندا ڈال کر انہیں باہر لے جانے لگے نا۔ دیکھیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن جب وقت کے امام کی مصیبت کا مرحلہ آیا نا تو شہزادی اپنی مصیبت بھول گئی، علی کے دامن کا پہلو تھام لیا اور فرمانے لگی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو۔ لیکن نہ چھوڑا گیا۔ بہت جلدی ایک روایت سنا دوں، مجلس تمام ہے۔ نہ چھوڑا گیا نا، شہزادی گھر سے باہر آئی اور یہی فریاد کرتی رہی، ابو الحسن کو چھوڑو، ابو الحسن کو چھوڑو، لیکن ملعونوں نے نہیں چھوڑا۔ عزیزوں، ادھر شہزادی ہے کہ علی کے ابا کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ملعون نے اشارہ کیا، کنفذ غلام آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لے کر شہزادی کے بازوؤں پر تازیانے کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اسی تازیانے کا اثر تھا کہ شہزادی اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اسی تازیانے کا اثر تھا کہ شہزادی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر نہ کہہ سکی۔ لیکن عزیزوں، جب آخری مرحلہ آیا ہے نا، کوئی سماج میں ایسی بیٹی دیکھی ہے آپ نے جس کا سن 18 برس ہو، اس کے بال بھی سفید ہو جائے، اس کی کمر بھی خمیدہ ہو جائے؟ نہیں، اکلوتی نبی کی بیٹی ہے جو 18 سال کی عمر میں بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی خمیدہ ہو گئی۔ شہزادی گش کھا کے زمین پر گری نا، جناب امیر اپنی آگوش میں لے کر کہتے ہیں، سیدہ آنکھیں کھولو، علی آیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھولی۔ سیدہ آنکھیں کھولو، علی آیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک مرتبہ، آخری مرتبہ کہتے ہیں، اے بنت رسول، وقت کا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، فاطمہ اپنی آنکھیں کھولو۔ سیدہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کچھ وصیتیں فرمائی۔ ساری وصیتیں پتہ ہے، لیکن چونکہ ماں کے اصحال ثواب کی مجلس ہے نا، ایک ماں بن کر سیدہ وصیت فرما رہی ہیں، اے ابو الحسن، آپ کو پتہ ہے نا، بچوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیاس محسوس کرتا ہے تو میرا بیٹا حسین ہے۔ یہ نصف شب میں اٹھ جاتا ہے اور پانی پانی طلب کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا، جب میرا لال حسین میرے شکم میں تھا تب بھی مجھ سے گفتگو کرتا تھا، اماں حسین پیاسا ہے، اماں حسین بھوکا ہے، اے ابو الحسن میرے جانے کے بعد میرے لال حسین سے خبردار رہنا۔ لو عزادارو، سیدہ تو چلی گئی وصیت کے مطابق۔ علی قبر سیدہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی اسنا میں سیدہ کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی، ابو الحسن قرآن کی تلاوت بند کرو، میرا حسین پیاسا ہے۔ ابو الحسن گھر جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ امام علی گھر آئے، امام حسین کو سیراب کروا دیا نا، امام حسین کی پیاس بجھ گئی نا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، اے بی بی سیدہ، آپ کو پتا ہے نا سن 61 ہجری ہوگی، زخموں سے چور حسین، ارے سوکھا گلا ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، نہ کوئی پانی پلانے والا ہوگا، نہ کوئی پرسانے حال ہوگا۔ آواز سیدہ آئے گی، میں نشیب میں بیٹھ کر اپنے لال کا انتظار کروں گی، اے میرے لال حسین۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔